الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی اور مسرت ہے کہ میں ماہ ربیع الآخر 1443 ہجری آپ سے مخاطب ہوں. اللہ رب العالمین آپ سے اس خطاب کو مفید اور نفع بخش بنائے. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع اور پیروی میں مضمر ہے. جو کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوگا. اس لیے سب سے اہم اور لازم اور ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے کلمہ پڑھا ہے، اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے تمام تر معاملات میں اتباع اور پیروی کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور اس کا معاملہ بڑا ہی ڈینجرس ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس نے دراصل اللہ رب العالمین ہی کی اطاعت اور فرما برداری کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالوں تک عام سے انسان تھے، لیکن 40 سالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے رسالت سے نوازا، نبوت سے نوازا، شریعت سے نوازا، اور وحی الہی اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا شروع کیا. اور اس وحی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے اوپر وحی کی گئی ہے اس کی فرما برداری کی جائے، اور جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس طرح سے مومن اپنی زندگی کو ڈھالے. آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، کس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی پیروی کیا کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی لغزش ہوئی فوراً سرزنش اور عتاب نازل ہو جایا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت کی زندگی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رہنمائی میں ہے. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے دین کی کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے ہیں تو وحی الہی کی بنیاد ہی پر گویا ہوتے ہیں، یعنی آپ کی زبان سے لفظ نکلتا ہے، دراصل یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی اور اللہ رب العالمین کا پیغام ہوتا ہے. میرے بھائیوں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، ڈائریکٹ اس کا کنیکشن اللہ رب العالمین سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے. اور جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو دراصل اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا. نمونہ
آپ جانتے ہیں کہ نمونہ کسے کہتے ہیں؟ نمونہ جس کو دیکھ کر دوسرے تیار ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل بنایا، قدوہ بنایا، پیشوا بنایا، رہنما بنایا، تاکہ دنیا کے تمام انس و جن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نقش قدم پر چلیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مومنو تم سب کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ، نمونہ اور قدوہ اور آئیڈیل۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ نمونہ کسے کہتے ہیں؟ سمپل تو آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا کہ سمپل کیا ہے۔ سمپل ایسا سانچا جو کاریگروں کو دے دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق ہی پورا مال تیار کرنا ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، فرما برداری کی اور لوگوں کو بتا دیا کہ ایسے اٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے سونا ہے، ایسے جاگنا ہے، ایسے نماز ادا کرنی ہے، ایسے زکوٰۃ دینا ہے، ایسے حج کرنا ہے، ایسے ہی زندگی کے تمام تر معاشرتی معاملات ہوں یا عائلی معاملات ہوں یا فیملی کی زندگی ہو یا کسی بھی جنگ میں سربراہی کی ضرورت ہو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی پر محیط ہے۔ نبوت کی جو 23 سالہ زندگی ہے پوری انسانیت کے لیے کافی ہے، اور اس سلسلے میں جتنے بھی ریسرچ پیش کیے گئے ہیں، چاہے مسلم کی طرف سے یا غیر مسلم کی طرف سے، ان تمام بحوث اور ریسرچ کا نتیجہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی انسان پیدا نہیں ہوا۔ خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی پوری زندگی میں اللہ کی رضا کے پورے کام بتا دیے ہیں، یہاں تک کہ ایک یہودی نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارا نبی تو ایسا ہے کہ ہر چیز بتاتا ہے، ہر چیز، یعلمکم کل شیء، ہر چیز سکھاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل ہمارا نبی اتنا ہی کامل ہے کہ ہر چیز، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے کامل اور اس سے پرفیکٹ، اس سے کمپلیٹ کوئی نبی اور کوئی رسول ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے باوجود ہماری کیا حالت ہے، ہماری کیا پوزیشن ہے، اور ہم اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا کامل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمپلیٹ، لیکن مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے۔ حالانکہ اول ترین جو پیغام آیا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھا، یعنی تعلیم، ایجوکیشن، پڑھائی۔ اور آگے دیکھ لیجئے اخلاقی معاملات کتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کے بعد دینی معاملات دیکھیں، نمازی کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے غیروں کو مسلط کر دیا ہے، کبھی سوچا ہے؟ اسی اسوہ اور نمونہ اور قدوہ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، غزوہ احد کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر اندازوں کو پہاڑی کے ٹیلے پر متعین کر دیا اور کہا کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ ہماری بوٹیاں بنا دی جائیں، لیکن تم لوگ اپنے مورچے کو نہ چھوڑنا۔ لیکن معمولی غلطی،
دیکھا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، فتح یاب ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، اب ہمیں ٹیلے پر رکنے کی ضرورت کیا ہے، چلو مال غنیمت لوٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی اور فتح شکست میں چینج ہو گئی، کامیابی ناکامی میں بدل گئی۔ میرے بھائیوں، کبھی سوچا ہے کہ کہاں کہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اور دیگر معاملات دیکھ لیجئے، ہم نے مختلف طرق بنا لیے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ تھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ صراط مستقیم، آج کتنے طریقے ہیں مسلمانوں کے؟ مسلمانوں کے آج دیکھیں، پہلے تو شیعہ نکلے، خوارج نکلے، اور پھر اس کے بعد اور کون کون سے نکلے؟ دیکھ لیجئے 4 ٹکڑیاں بنی، اور 4 کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہر وردی ہے، کوئی بغیر وردی کے ہے، اور اسی طرح سے نہ جانے کن کن خطوں اور کن کن علاقوں کی طرف اپنی نسبتیں کرنے لگے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اگر کامیابی اور کامرانی اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جس میں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی نجات ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی، اللہ کی خوشنودی بھی ملے گی، اور دنیا میں طاقت، قوت اور عزت، سربلندی بھی ملے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، جو کلمہ تم پڑھتے ہو اس کلمے کی لاج رکھو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمہارا کلمہ ہے، عبادت رب کائنات ہی کی کرو، اور اطاعت فرما برداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرو۔ یہی ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین واقعتاً ہمیں کلمے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئیڈیل، اسوہ، نمونہ اور قدوہ کی پیروی اور اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔